السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی درس قرآن سبق 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ بحر قلزم کو پار کر کے وادی تیہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ طور پر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو تو کتاب توریت عطا کی جائے گی، کیونکہ اول یہی حکم ہوا تھا۔ پھر 10 رات وہاں رہنے کا اور حکم ہوا۔ جب 1 ماہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو بنی اسرائیل میں خلبلی مچ گئی، اور سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر گئے اور تمہارے لیے کسی معبود کا ہونا ضروری ہے، تو تم میرے پاس سونے کے زیورات جمع کرو، میں تمہارے لیے ایک معبود بنا دوں۔ چونکہ مصر کے لوگ گائے، بیل اور بلی پوجتے تھے تو بنی اسرائیل بھی ان کی طویل صحبت کی وجہ سے محسوس پرستی کی طرف مائل تھے۔ سامری نے تمام بنی اسرائیل سے حاصل کردہ زیورات کو ڈھال کر ایک گائے کا بچڑا بنا دیا۔ غرق فرعون کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بشکل انسانی گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی تھی اور وہ اس کے پاس محفوظ تھی۔ اس خاک کو اس نے بچڑے کے پیٹ میں ڈال دیا، جس سے اس میں جان سی پڑ گئی اور وہ چلانے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور بنی اسرائیل اس کو سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں چھوڑ کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، انہوں نے ان کا کہنا نہ مانا اور ان کو گوشالہ پرستی سے روکنے پر مارنے اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سوائے تھوڑے سے بنی اسرائیلیوں کے سب گوشالہ پرستی میں مشغول ہو گئے۔ 40 رات کی مدت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے احکام کی تختیاں لے کر واپس ہوئے تو بنی اسرائیل کی حرکت دیکھ کر بڑے جوش اور غضب میں آئے اور اپنے بھائی اور جانشین حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی خفا ہوئے کہ میں تم کو اپنے نائب بنا کر گیا تھا، تم نے ان کو منع کیوں نہ کیا؟ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ میں نے منع ضرور کیا مگر یہ نہ مانے، میں سختی کرتا تو یہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ پھر سامری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تو نے یہ حرکت کیا کی؟ اس نے کل واقعہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بددعا دی، جس کی وجہ سے وہ کوڑی ہو گیا اور کوئی اس کے پاس نہ آتا تھا اور نہ کسی کو چھو سکتا تھا، اور اسی حالت سے وہ مر گیا۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بچڑے کو دریا میں پھینک دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اس گناہ سے توبہ کا حکم بنی اسرائیل کے لیے آیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے بچایا۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ پھر اللہ نے سمندر چیرا، موسیٰ اور بنی اسرائیل کو راستہ پار کرایا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا، پھر سمندر واپس مل گیا، فرعون اس کا لشکر ڈوب گیا۔ یعنی جس فرعون سے لوگ کانپتے تھے اللہ نے اسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور مدد کی بہت بڑی نشانی تھی۔ اتنی بڑی نشانی اور معجزے دیکھنے کے بعد بھی جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو کچھ لوگ سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سے بچایا، سمندر میں راستہ دیا، تمہارے دشمن کو ڈبو دیا، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا، تم ہی ظالم ہو، تم ظالمون، تم ہی ظالم ہو۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت اس لیے بیٹھ گئی تھی کیونکہ وہ لمبے عرصے تک فرعون اور مصریوں کے ماحول میں رہتے تھے جہاں بتوں اور ظاہری چیزوں کی اہمیت تھی۔ اسی اثر نے ان کے دلوں کو بدل دیا، یہاں تک کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی وہ بچڑے کی طرف مائل ہو گئے۔ تو صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل لمبے عرصے تک فرعون اور مصریوں کے درمیان رہتے تھے، وہاں بت پرستی، دنیا کی چمک اور ظاہری طاقت کو اہم سمجھا جاتا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بھی آ گئی۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کچھ وقت کے لیے دور ہو گئے تو وہ جلدی بچڑے کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس ماحول، جن دوستوں، جن چیزوں، جن باتوں کے درمیان میں رہتا ہے ویسا ہی اس کا دل بنتا جاتا ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں پر بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی امت بنایا۔ کھانا پینا، گھر، آنکھیں، صحت، موبائل، علم، سکون کی نعمتیں دی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکثر انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتا، گناہ چھوڑ کرنا مشکل لگتا ہے، اور سارا دھیان پیسہ، فون، لوگوں کی رائے، فیشن، اپنی خواہشات پر رہتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں تو لے رہے ہیں مگر دل اللہ کی طرف کم جھک رہا ہے۔ یہی وہ خطرہ ہے جس کی طرف ان آیت میں توجہ دلائی گئی ہے کہ نعمت ملنے کے بعد بھی انسان اللہ کو نہ بھولے۔ بنی اسرائیل کا امتحان کیا تھا؟ بچھڑا۔ اور ہمارا امتحان کیا ہے؟ یعنی ہم نے کس چیز کو بچھڑا بنا رکھا ہے کہ اذان ہوتی ہے مگر فون یا کام میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے بلاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ابھی بعد میں کریں گے، 5 منٹ میں یہ ویڈیو ختم کر لیں یا چیٹ۔ قرآن پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ غلط ہے، غیبت گناہ ہے، ظلم حرام ہے، نظر کی حفاظت ضروری ہے، لیکن پھر بھی اکثر انسان اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کم لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو کبھی انسان پیسے، نوکری، لوگوں کی تعریف یا کسی شخصیت کو اتنا اہم بنا لیتا ہے کہ دل سے اللہ ہٹنے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا دل کا بچھڑا ہے۔ دین کی باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ٹالتے رہتے ہیں۔ نماز بعد میں پڑھیں گے، توبہ بعد میں، پردہ بعد میں، قرآن بعد میں پڑھیں گے، اور دنیا کے کام فوراً کر لیتے ہیں۔ تو اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے قرآن سنا یا نہیں، اذان سنی یا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دل کس طرف جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا امتحان بچھڑا تھا، اور ہمارا امتحان کیا ہے؟ موبائل، خواہشات، دنیا کی چیزیں، یا وقت کا ضائع کرنا، اور گناہوں کی عادتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، سمندر میں راستہ دیا، دشمن کو غرق کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے بلایا، لیکن اتنی نعمتوں کے بعد بھی بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا گناہ تھا، اس کے باوجود اللہ نے فوراً انہیں ختم نہیں کیا بلکہ توبہ کا موقع دیا اور معاف کر دیا۔ تو یہ آیت اللہ کی بہت بڑی رحمت دکھاتی ہے کہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، قرآن سے دوری ہو جاتی ہے، گناہ کرتے ہیں، دنیا میں بھی باتوں میں لگے رہتے ہیں، موبائلوں میں، خواہشات میں وقت ضائع کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فوراً نعمتیں نہیں چھین لیتا، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے، توبہ کا راستہ کھلا رکھتا ہے، سانس، رزق، گھر، صحت اور ایمان دیتا ہے تاکہ ہم واپس اس کی طرف پلٹ آئیں۔ آیت 51 میں بنی اسرائیل کی غلطی دکھائی کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم ظالم ہو، اور آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھائی کہ اتنی بڑی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی انسان غلطی کرتا ہے، اگر انسان توبہ کر لے اور پلٹ آئے تو اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے بہت بڑی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پکڑنے والا نہیں، معاف کر دینے والا بھی ہے۔ تو نعمتوں کا صحیح شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف جھکے، کیونکہ ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ، اور فرق کرنے والی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کیوں دی؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پچھلی آیت میں بچڑے کی عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف معافی ہی نہیں کیا بلکہ ہدایت بھی دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات عطا کی تاکہ وہ صحیح اور غلط کا فرق سمجھ سکے۔ فرقان کا مطلب ہے ایسی چیز جو حق اور باطل، صحیح اور غلط، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق واضح کر دے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات دی تھی، ایسے ہی ہمیں قرآن دیا گیا ہے۔ قرآن بھی ہمارے لیے فرقان ہے، یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح راستہ ہے اور کیا گمراہی کا راستہ ہے، کس چیز سے دل پاک ہوتا ہے اور کس چیز سے خراب ہوتا ہے، یہ ہم کو بتاتا ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کو صرف پڑھنے کی چیز سمجھتے ہیں، زندگی چلانے کی نہیں۔ یعنی قرآن انصاف سکھاتا ہے مگر انسان غصے یا فائدے میں ظلم کر دیتا ہے۔ قرآن نظر نیچی رکھنے کو کہتا ہے مگر موبائل پر گناہ دیکھے جا رہے ہیں۔ قرآن سچ بولنے کا حکم دیتا ہے مگر لوگ فائدے کے لیے
جھوٹ بول لیتے ہیں، تو قرآن آخرت یاد دلاتا ہے مگر دل ہر وقت دنیا میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ صرف نعمتیں ہی نہیں دیتا بلکہ صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اب انسان پر ہے کہ وہ ہدایت قبول کرتا ہے، دنیا کے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپسی آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ انداز محبت اور خیر خواہی کا ہے، یعنی غصہ ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام چھوڑ نہیں رہے بلکہ سمجھا رہے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نصیحت سختی سے نہیں، خیر خواہی سے ہی کرنی چاہیے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی بچھڑے کی عبادت کر کے تم نے اللہ کا نہیں اپنا نقصان کیا ہے۔ یعنی گناہ میں انسان اپنے دل کو خراب کرتا ہے، اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے، اپنی آخرت کو نقصان دیتا ہے۔ اس لیے قرآن گناہ کو اپنے اوپر ظلم کہتا ہے۔ اور کیا ظلم تھا ان کا؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، عجلہ یعنی بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے سونے کے بچھڑے کو اہمیت دی، اس سے امیدیں لگائیں، اس کی طرف دل جھکا لیا۔ آج ہم مسلمانوں کا بچھڑا کیا ہے؟ فون، پیسہ، شہرت، خواہشیں یا لوگوں کی رائے، کہ جب وہ اللہ سے زیادہ دل پر چھا جائے تو کہا جا رہا ہے ان سے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو۔ بارئکم یعنی تمہارا پیدا کرنے والا، یعنی جس اللہ نے تمہیں بنایا، رزق دیا، بچایا، اسی کی طرف واپسی آ جاؤ۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں بلکہ غلطی ماننا اور دل سے شرمندہ ہونا اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرنا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لیے خاص حکم تھا کہ توبہ کے طور پر مجرم لوگ قتل کیے جائیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے توبہ کے لیے یہ صورت تجویز ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام پر حق تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ بنی اسرائیل پر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور ان کو اپنے گھروں سے باہر دروازے پر نہتے ہو کر بیٹھنے کا حکم ہوا، اور اس طرح ہوا کہ اپنے سروں کو جھکا کر اپنے زانوں پر رکھنے، اور جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تلوار لے کر نکلنے کا حکم ہوا تاکہ یہ ان کی پرستش کرنے والوں کو قتل کر دے۔ پرستش یعنی عبادت کرنے والوں کو قتل کر دے۔ اب چونکہ قتل ہونے والوں میں قتل کرنے والوں کے باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عزیز دوست تھے، اس لیے قتل کرنے میں ان کو طبعی شفقت کے باعث تردد ہوا اور ہاتھ رکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیاہ غبار بھیج دیا اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکتا تھا، اور اسی اندھیرے میں قتل شروع ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح سے شام تک 70,000 آدمی قتل ہوئے، عورتیں اور بچے بھی بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رحم آیا اور سر برہنہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اس پر حکم ہوا کہ اچھا ہم نے مرے ہوئے اور زندوں کی سب کی توبہ قبول کی، جو مارا گیا اس کو شہید کا اجر دیا اور جو زندہ رہا اس کی بھی توبہ قبول ہوئی اور اس کو جہاد کا ثواب دیا۔ اس طرح آپس میں باپ بیٹوں اور بھائیوں میں قتل اور خون اور موقوف ہوا، اور خدا تواب الرحیم نے سارے قوم کو اس گوشالہ پرستی کے جرم عظیم سے معاف فرما دیا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، یعنی وقتی تکلیف یا نفس کے خلاف جانا مشکل لگتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہی بہتر ہے۔ جیسے فجر کے لیے مشکل لگتا ہے اٹھنا، سچ بولنا نقصان دہ لگ سکتا ہے، گناہ چھوڑنا بھاری لگتا ہے، مگر اصل بھلائی اسی میں ہے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے رد نہیں کیا، جب وہ سچے دل سے پلٹے تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان غلطی کے بعد بھی واپسی آ سکتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے پلٹے تو اللہ ماضی کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تواب الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت دکھائی دیتی ہے کہ بنی اسرائیل نے معمولی غلطی نہیں کی تھی، اللہ نے انہیں فرعون سے بچایا، سمندر میں راستہ دیا،
بے شمار نعمتیں دیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے کر بھیجا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جو بہت بڑا گناہ تھا۔ انسان سوچتا ہے کہ اتنی نافرمانی کے بعد شاید اب معافی نہ ملے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو صرف ان کی غلطیوں سے نہیں دیکھتا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ غلطی کے بعد واپسی آتے ہیں یا نہیں۔ اگر بندہ سچے دل سے شرمندہ ہو کر پلٹ آئے، اپنی ضد چھوڑ دے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ تواب کا مطلب ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، یعنی انسان بار بار کمزور پڑ جائے پھر بھی اگر سچائی سے پلٹے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اور الرحیم کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے انسان کتنی ہی غلطیوں میں چلا جائے، اگر وہ دل سے اللہ کی طرف واپسی آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ تو ان آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کے یہود کو ان کے قوم بنی اسرائیل پر کیے گئے اپنے بڑے بڑے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دی، سمندر میں راستہ دیا، دشمن کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، پھر ان کی اتنی بڑی نافرمانی یعنی بچڑے کی عبادت کے بعد بھی ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ سب اس لیے یاد دلایا جا رہا تھا تاکہ مدینہ کے یہود سمجھ جائیں کہ جب اللہ نے ان کی قوم پر اتنے احسان کیے اور بار بار معاف فرمایا، تب انہیں بھی اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کر لینا چاہیے اور ضد اور تکبر چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر بنی اسرائیل کی توبہ کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں پر توبہ کے معاملے میں کتنے سخت امتحان آتے تھے۔ بچڑے کی عبادت جیسی بڑی نافرمانی کے بعد ان کے لیے حکم آیا کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ بہت بڑی قربانی اور سخت آزمائش کے ساتھ تھی، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے جھک کر وہ امتحان پورا بھی کیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ توبہ کا راستہ آسان کر دیا۔ اب اگر انسان سچے دل سے شرمندہ ہو، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی آسانی ہے ہمارے لیے کہ صرف سچے دل سے توبہ کر لے، نہ صرف اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم، نہ اتنی سخت آزمائشیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت اور آسانی ہے جو اس امت کو دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور گناہوں کے باوجود مایوس ہونے کے بجائے فوراً اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ تو ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ شکر، اطاعت اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھک جانا چاہیے۔ کیونکہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کامیاب وہ ہے جو ضد نہ کرے بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کے لوٹنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ جس طرح تو نے پچھلی امتوں پر رحم فرمایا، ہم پر بھی اپنا رحم فرما، ہمارے دلوں سے دنیا اور گناہوں کی محبت نکال دے اور اپنی محبت اور اپنے ذکر اور اپنے قرآن کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ اے اللہ آپ نے ہم کو سید الانبیاء والمرسلین کا امتی ہونا نصیب فرمایا، آپ نے ہم کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، آپ نے اپنے فضل سے ہم کو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں انعامات اور ان احسانات کی سچی قدردانی نصیب فرما، ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھ اور استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔